السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 53 سٹارٹ کریں گے۔ وہ وہاں بت کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ سالار کو کسی نے چاقو سے زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، یہ وہ نہ جان سکی۔ ریسٹورانٹ کی سیکیورٹی نے پولیس کے آنے تک ان تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اسے ابھی آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آ گئی۔ تم پہنچ گئی؟ اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سالار نے کہا۔ اور ابو؟ پاپا ساتھ ہیں میرے۔ سالار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، اس نے بے ساختہ کہا۔ اسے امامہ کی یہ تشویش بہت بری لگی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند لمحوں کے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے سے لاپرواہ کر دیا۔ سالار، انہیں پلیز معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن وہ خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، اس نے کچھ کہنے کی بجائے فون بند کر دیا۔ کلینک میں اس کے چیک اپ میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی کوئی رگ کا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے آنا شروع کر دیا، اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باوجود معاملے کو ختم کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن سکندر نہیں مان رہے تھے۔ ماما نے دوبارہ سالار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ اس نے فون نہیں اٹھایا اور دوسری دفعہ اس نے فون بند کر دیا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل اس کی وجہ سے آف کیا تھا۔ کیوں پیروی نہ کروں اس کی کیس کی؟ انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں؟ اس نے ہسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، بات بڑھ چکی ہے اب، اور اس کی ابتدا انہوں نے ہی کی ہے۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ پاپا، وہ امامہ کی فیملی ہے، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، وہ امامہ کی فیملی تھی۔ اگر اسے امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے، اور اگر انہیں پرواہ نہیں تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں، لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے۔ میری فیملی میں سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو میں ہاشم کی فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ یہ بات تم اپنی بیوی کو بتا بھی دو اور سمجھا بھی دو۔ پاپا پلیز، اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، سالار نے باپ سے کہا۔ یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے، تب ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس کا خیال ہے میں یہ غنڈہ گردی برداشت کر لوں گا؟ اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر دکھائے۔ انہیں ٹھنڈا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سالار کو نہیں تھا۔ یہ صرف دو بارسوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے تمام اعلیٰ افسران اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کو سب سے زیادہ مسئلہ ریسٹورانٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہا تھا، جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے بعد بالآخر ہاشم فیملی نے واقعے کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہ تھی۔ فجر تک وہاں بیٹھنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا اور وہ گھر واپس آ گئے۔
سالار واپسی پر سارا راستہ سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرتا رہا اور ناکام رہا۔ شاہنواز کے گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی اماما نے اس سے پوچھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ واحد چیز جس کی اماما کو پرواہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ابو اور بھائی ریلیز ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا تھا؟ اس کی طبیعت کیسی تھی؟ اماما کو جیسے اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، نہیں اور ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کہتا ہوا واش روم چلا گیا۔ پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی، اور رہی صحیح کسر اماما کی عدم استحکام و بے وجہی نے پوری کر دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیس واپس لے لو سالار، انہیں معاف کر دو۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ملتجانہ انداز میں اس سے کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اماما، میں اس وقت سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے رہے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ؟ وہ رونے لگی۔ عزت صرف تمہارے ابو کی ہے، میرے ماں باپ، میری فیملی کی کوئی عزت نہیں، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ شادی ہے، تم میرے ساتھ شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو۔ شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت میں ہوتی تم، ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی، میں تو… اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ میرے ساتھ بھی وفاداری کا مظاہرہ کرو، ویسی وفاداری جیسی تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ 12:30 بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف سے کھلی۔ اسے ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا، کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تھا۔ بستر سے اٹھتے ہی اس کی نظر اماما پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر واش روم چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور اماما سے بات کیے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد انسان تھا جو اس کی سپورٹ تھا، اب وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں، لنچ ٹیبل پر بیٹھے اس نے اعلانیہ انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ شاہنواز اور اس کی فیملی بھی تھی۔ میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے، اور طیبہ نے بے حد تلخی سے اس کی بات کاٹی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی بڑھائی گئی پٹی ہے۔ ممی، اماما کو اس ساری سچویشن سے نکال دیں۔ اچھا تو پھر اسے طلاق دے کر اس مسئلے کو ختم کر دو۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ اماما کے باپ اور بھائی جیل میں رہیں گے، طیبہ نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ کیس واپس لینے کا مطلب ہے ان کو شہ دینا۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو، شاہنواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، وہ جانتا تھا۔ وہ جو کہ کہہ رہا تھا، اس سے پوری فیملی کی کتنی ملامت اسے ملنے والی تھی۔ وہ اماما کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو۔ وہ اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اماما رات کے 9 بجے تک ویسے ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ تھکن کے عالم میں صوفے پر کب سو گئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔
رات گئے اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ کسی نے جیسے امامہ کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والے اطمینان کو وہ نوٹس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہنواز اور سکندر دونوں ہی بے حد سنجیدہ تھے اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی وہ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی اس کی خاموشی اور سرد مہری ویسی ہی تھی۔ سالار طیبہ اور سکندر کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا اور وہ کمرے میں آ گئی۔ آدھا گھنٹہ بعد ملازم اسے کھانے پہ بلانے آیا تھا۔ اس کی آمد سے کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا۔ صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر بات چیت کیے بغیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سالار آنکھیں بند کیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ جواب دے یا نہ دے۔ سالار بولو، بالآخر اس نے کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز سے اس نے پوچھا تھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا سوال اسے لاجواب کر گیا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میرا درد ہے۔ وہ پھر لاجواب ہوئی۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹ کر پیشانی پہ گیا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے سالار نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ ماما، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس نے۔ وہ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی۔ ویسے کیا کہا تھا انہوں نے؟ امامہ نے خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہ سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں، اور کتنا ایڈٹ کروں گا؟ باقی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے کی موت مروں گا، اور جو کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا وہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہو، اس کے لیے وہ خصوصی طور پر بددعائیں فرمائیں گے۔ تمہارے لیے بھی ان کے کچھ پیغامات ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ تمہیں بتا سکوں۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کی؟ بھرائی آواز میں اس نے پوچھا۔ کی تھی انہوں نے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی پسٹل کیوں نہیں تھا یا کوئی اچھا والا چاقو۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔